أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلوک نام ہے روحانی تربیت کا. اس تربیت کے مکمل ہو جانے کو ہی تزکیہ کہتے ہیں. لفظی طور پر سلوک کے معنی ہے چلنا، سفر کرنا. یہ بھی ایک سفر ہوتا ہے، جس طرح جسمانی سفر ہوتا ہے اور مختلف منزلوں سے ہو کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. راستے میں بہت سارے پڑاؤ آتے ہیں، بہت سارے ٹھکانے آتے ہیں، پھر انسان اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے جہاں پہنچنا مقصود ہو، مطلوب ہو. اسی طرح یہ تربیت کا ایک روحانی سفر ہوتا ہے جس کے درمیان میں بہت سارے پڑاؤ ہیں. صوفیہ کے ہاں مشہور ہے کہ انسان کو 10 مقامات طے کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے. سب سے پہلے تو صوفیہ اکرام کی ایک اصطلاح کو سمجھنا چاہیے کہ صوفیہ کے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مقام. ان دونوں کے اصطلاحی معنی ہیں اہل اللہ کے یہاں. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس کلمے کی برکت سے اور اللہ کی توفیق سے جو ہم کچھ نہ کچھ عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس سب کی برکت سے کچھ نہ کچھ قلبی اور روحانی کیفیات ضرور حاصل ہوتی ہیں. لیکن کچھ کیفیات کا حاصل ہونا اور کبھی کبھی حاصل ہونا یہ کافی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیفیات حاصل ہوتی ہیں اور کبھی کبھی حاصل ہوتی ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی فرشتے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی اور تصویر ہوتی ہے، کبھی برداشت کر لیتے ہیں، کبھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کبھی صبر کر لیتے ہیں، کبھی شکایت کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کی بھی شکایت کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ساری مصیبتیں میرے ہی گھر آتی ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بڑا ظلم کرتا ہے. یہ جو کبھی کبھی اچھی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، جن سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے معتقد ہو جاتے ہیں، اب ہم بھی ولی ہو گئے. ہاں دیکھو، آج ہم نے صبح صبر کیا تھا، شام میں شکر ادا کیا، اور کیا چاہیے ولایت کے لیے، ہو گئے نا ولی کا. تو یہ جو کبھی کبھی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، صوفیہ کے ہاں ان کو احوال کہتے ہیں، حال کہتے ہیں. لیکن جب یہ کیفیات طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہیں، جب یہی مزاج بن جاتے ہیں، یہ طبیعت کا حصہ بن جائیں، تو اس کو مقام کہتے ہیں. ہمارا صبر حال ہے، ہمیں اس کو مقام بنانا ہے. ہمارا شکر حال ہے، ہمیں اس کو مقام بنانا ہے. ہماری توبہ حال ہے، ہمیں اس کو مقام بنانا ہے. گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے کہ ان کو دیکھنے کا دل نہ چاہے. تو یہ 10 مقامات ہیں.
سب سے پہلے میں ان کو سب نام بتلا دوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں رہے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، اور اپنا جائزہ لینا بھی آسان ہو۔ اور ہو سکے تو آپ اپنی ڈائری میں، اپنے نوٹ بک میں ان کو نمبر وار لکھ کر کے رکھیں۔ ان مقامات کے عنوانات ہیں توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، صبر، شکر، توکل، تفویض اور رضا۔ رضا سب سے آخری منزل ہے۔ پھر انسان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے، اسے کبھی کسی حال میں اللہ سے شکایت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ مخمل کے بستر پر سلائے یا کانٹوں پر پڑا دے، پیٹ بھر کے کھلائے چاہے بھوکا رکھے، ہر حال میں اللہ سے بول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ حال بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، مجھے یہی پسند ہے، میرے محبوب کی یہی مرضی تو میری بھی یہی مرضی، میرے اللہ کو یہ پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے۔ پھر غموں میں بھی مزہ آتا ہے، پھر تکلیفوں میں بھی لذت ملتی ہے۔ جیسے جو لوگ کڑوی کافی پیتے ہیں، نہ دودھ نہ شکر، یہ تو آپ کا کافی کا علاقہ ہے نا، کسی نئے آدمی کو پلاؤ تو ایک گھٹ نہیں پی پائے گا، اور جس کو اس کا مزہ مل گیا ہے وہ کہتا ہے بڑی بغیر شکر کی، بغیر دودھ کی کافی لاؤ۔ ہم نے دیکھا ایئرپورٹ وغیرہ میں دودھ اور شکر والی کافی مہنگی ملتی ہے، بغیر دودھ بغیر شکر کی سستی ملتی ہے۔ نہیں، دودھ اور شکر والی سستی ملتی ہے، بغیر دودھ بغیر شکر کی مہنگی ملتی ہے، یعنی جس میں سامان کم پڑا ہے وہ مہنگی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ سے خوش رہنے کا مزہ مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مزہ نصیب فرمائے۔ یہ ہے آخری منزل۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس منزل تک پہنچا دے۔ پہلی منزل ہے توبہ، پہلے گناہوں سے تو جان چھوٹے، پہلے نفس کی گندگیاں تو ختم ہوں۔ جیسے کپڑا دھوبی کیا جائے تو سب سے پہلے اس میں پریس نہیں کی جاتی، وہ تو آخری کام ہے، پہلے اس کی دھلائی ہوتی ہے، اس کی رگڑائی ہوتی ہے، اس کے داغ دھبے صاف کیے جاتے ہیں، اور جہاں بڑی نزاکت کے ساتھ دھلائیاں ہوتی ہیں تو کئی کئی مرحلے ہوتے ہیں، پھر اخیر میں جا کر نمبر آتا ہے، اس کو پریس کر کے تہ کر کے پھر پیکنگ کر کے پھر پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پہلا قدم ہے توبہ، ان کو قدم بھی کہتے ہیں۔ پہلا قدم ہے توبہ، پھر قدم بقدم آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک صفت اس کے اندر راسخ ہوتی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اللہ کے ایسے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ تو اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کی بھیجی ہوئی خوشیاں تو اچھی لگتی ہیں، اتنی ہی آپ کے بھیجے ہوئے غم بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ جب میں یہ سوچ لیتا ہوں بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے نا، رحمان نے، رحیم نے، کریم نے، حنان نے، منان نے، ساری دنیا سے زیادہ، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے اللہ نے بھیجا۔ ابتدا ہوتی ہے توبہ سے۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا، نہ کامل خیر ہے نہ کامل شر ہے، 100% خیر ہی خیر تو فرشتے، اور 100% شر ہی شر شیطان ہے۔ انسان بیچ میں ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اگر وہ محنت کر کے خیر کو شر پر غالب کر لیتا ہے تو فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے۔
بدنصیبی کی وجہ سے شر کا خیر پر غلبہ ہو گیا اور خیر کی صفت، خیر کی صلاحیت تب کر رہ گئی، تو وہ شیطان سے بھی برا ہو جاتا ہے، کہ شیطان کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے کھولے، نیکی کا بھی برائی کا بھی۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے ایسے ڈیزائن کیے، دیکھیں جب کسی چیز کو بناتے ہیں نا تو اس کی ڈیزائن کرتے ہیں، جیسے یہ مسجد بنی اس کی ایسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ ماشاء اللہ کتنا بھی مجمع ہو جائے ہوا نکل جاتی ہے، وینٹیلیشن کا ایسا انتظام کیا گیا۔ تو ڈیزائن ہوتی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کی ایسے ڈیزائن کی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کا نفس بنایا ہی ایسا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیت ہے، خود اللہ نے ایسا بنایا۔ اس لیے گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر جمے رہنا خطرے کی بات ہے۔ گناہ تو ہوگا، ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، گناہ تو ہوں گے ہم سے، لیکن گناہ پر گناہ کرتے رہنا، گناہ پر جمے رہنا، گناہ کو مکھی سمجھنا، جیسے مکھی اڑ گئی ایسے اڑ گیا، گناہ کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بے شر کا خیر پر غلبہ ہو جاتا ہے اور شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی تربیت کی فکر نہیں کرتا تو انسان کے اندر کچھ بیماریاں پنپتی ہیں۔ ان بیماریوں کے پنپنے کے مواقع ہیں، جیسے ہر کسان جانتا ہے کہ زمین میں اچھے پودے اگانے کی بھی صلاحیت ہے اور نقصان دہ پودے اگانے کی بھی صلاحیت ہے، تو وہ ہمیشہ زمین کی نگرانی کرتا ہے، اپنے اچھے پودوں کی حفاظت کے لیے نقصان دہ پودوں کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ پودوں کے بعد جو گھاس پھوس ہوتی ہے نا، زمین میں صلاحیت ہے، زمین ان کو اگائے گی، کسان کا کام ہے ان کو نکال کر پھینکے۔ اسی طرح نفس کے اندر صلاحیت ہے، اب ہمارا کام ہے اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے ہم اپنے گناہوں کو ختم کرتے رہیں، مٹاتے رہیں، صاف کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ موقع نہ دے، اس طرح کسان اسپرے کرتا ہے تاکہ جو نقصان دہ کیڑے مکوڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، زمین تو پیدا کرتی ہے ان کو، اللہ نے اس کو ایسا بنایا۔ اسی طرح انسان اپنی نگرانی کرتا رہتا ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اگر نگرانی نہیں کی گئی تو چند بیماریاں ہیں جو اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ بیماریاں کئی قسم کی ہیں۔ ایک ہے صفت بہیمیت، بہائم جانوروں کو کہتے ہیں۔ جانوروں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر حرص ہوتی ہے، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا۔ اب اگر انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرے تو پھر اس کے اندر بھی حرص پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ دیکھو یہ جو صفات ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہے، یہ ہے تزکیہ، ان کو کنٹرول کرنا۔ یہ بالکل ختم نہیں ہو جائے گی، اگر بالکل ختم ہو جائے، دل سے مال کی محبت ہی نکل جائے تو کوئی کمانے ہی نہیں جائے گا، کوئی کام ہی نہیں کرے گا، ساری دنیا کا نظام ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو مکمل محبت نہیں ختم کرتے اللہ تعالیٰ، اس کو قابو میں رکھنا سکھاتے ہیں۔ تو مال کی محبت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح تمہارے اندر جو حرص پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، مال کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر کماؤ، کسی سے وعدہ خلافی کیے بغیر کماؤ، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے سے کماؤ، اور پھر اس طریقے سے کما کر بھی کچھ نہ کچھ مال کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کرو، خیرات نکالو، غریبوں کی مدد کرو، تاکہ وہ جو مال کے ساتھ وبال آ رہا ہے، جو اس کی محبت آ رہی ہے، جو اس کی محبت کے نتیجے میں دل میں زنگ لگ رہا ہے، وہ زنگ صاف ہو۔ تو جانوروں کی صفت ہوتی ہے حرص، ہر جگہ یہاں منہ مارا وہاں منہ مارا چلتے رہتے۔
اسی طرح جانوروں کی دوسری صفت ہوتی ہے شہوت، ان پر کوئی پابندی نہیں. جانوروں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ان کا کوئی نکاح نہیں ہوتا، ان کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا، اس کا رجسٹریشن ہو باقاعدہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا، جہاں جس کا دل چاہا، جہاں جس طرح دل چاہا وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے. ایک دوسری خرابی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت سبیلیہ. یہ درندوں والی صفت ہے. جیسے جنگل میں شیر، چیتے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں ہرن پر حملہ کروں گا تو اس بیچارے پر کیا گزرے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. میں ڈر کو کھا لوں گا تو اس کی مادہ بیوہ ہو جائے گی، کیسے اس کی یاد میں تڑپے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس ظلم اٹھاتا پھرتا ہے، اس کو مارا، اس کو کاٹا. سبایا کہتے ہیں درندوں. تو پھر انسان کے اندر یہ درندوں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، غضب، کینہ، ظلم، قتل. یہی ظلم، یہی غضب، یہی کینہ ہے جو بڑھ کر کے قتل تک پہنچ جاتا ہے. اس کی جان لیا، یہاں آگ لگایا، اس کو اجاڑا، اس کو مارا، اس کو ختم کیا. کچھ صفات ہیں جو شیطانی صفات ہیں، وہ عام جانوروں والی بھی نہیں، درندوں والی بھی نہیں، شیطان والی صفات ہیں. وہ کیا؟ حسد، سرکشی، مکر و فریب، فساد، بہانے بازی، حیل و حجت. انسان کو اپنے اندر سے ان کو بھی نکالنا ہو. دیکھیں، ایک غلطی ہوئی تھی ابلیس سے، ایک غلطی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا سے. غلطی تو دونوں سے ہوئی. ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آدم کو جان ملے، زندگی ملے، فوراً سجدہ کرنا. اس نے سجدہ نہیں کیا، غلطی ہوگی نا. اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، غلطی ہوگی. اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں سجدہ نہیں کیا تم نے؟ وہ چاہتا تو کہتا اللہ غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں سکا تھا، میں سمجھا صرف فرشتوں سے آپ نے کہا ہے، مجھے بھی حکم تھا، میں کر لیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی. اس نے بہانے بازی کی، انا خیر من، اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم تو ابھی بھی پیدا ہوا ہے، میں اتنے زمانے سے زندہ ہوں، میں سینئر ہوں، آدم جونیئر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ کی خصوصیت ہے بلندی، مٹی کی خصوصیت ہے پستی. تو ہٹ دھرمی، ضد، بہانے بازی اور حسد کہ آدم ابھی پیدا ہوئے اور آدم کا سجدہ کرایا جا رہا ہے، میں اتنا پرانا، میں سینئر، میرا سجدہ ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا اب تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا. نمونے دکھائے اللہ تعالیٰ نے. غلطی حضرت آدم اور حوا سے بھی ہوئی. اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیا. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. اللہ نے پوچھا کیوں کھایا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. اب اگر حضرت آدم اور حوا کا بھی وہی مزاج ہوتا، ضد والا، ہٹ دھرمی والا، بہانے بازی والا، تو وہ کہتے اللہ جب وہ ہمارا دشمن تھا تو آپ آنے نہ دیتے، آپ اس کو ہمارے قریب پہنچنے نہ دیتے، آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ انتظام کر دیتے. اور اللہ جب آپ کو اتنا ناگوار تھا اس درخت کا پھل کھانا، تو جب میں کھانے جا رہا تھا تو آپ کسی فرشتے کو بھیج کر کے روک دیتے. آپ ہی کی وجہ سے تو ہوا. شیطان والا مزاج ہوتا تو اس کا جواب دیتے ہیں.
لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا نے جیسی دیکھا اللہ ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے یہ کام کیوں کیا، فوراً سجدے میں گر گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آپ معاف کریں گے تو بیڑا پار ہوگا ورنہ ہم تو تباہ ہو گئے. تو یہ ضد، ہٹ دھرمی، بہانے بازی، حسد، یہ سب شیطانی صفت ہے. یہ صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی صلاحیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صفت اور دی ہے، صفت ربوبیت. بعض انسانوں کو دوسروں کا ذمہ دار بنائے، جیسے ماں باپ. بظاہر ایسا لگتا ہے انسان کی پیدائش کا ذریعہ تو ماں باپ نے ان کو بنایا ہے. ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے. باپ کماتا ہے، کما کر کے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے. اب اگر ماں باپ کے اندر یہ پڑھائی آ گئی، ایک کارخانے کا مالک ہے، وہ اگر 20 آدمی میرے پاس کام کرتے ہیں، میں ان کو نکال دوں تو ان کے گھروں میں چولہا نہ جلے. سبحان اللہ، رب بن کے ایسا لگتا ہے یہ روزی دے رہے ہیں. ارے تمہیں بھی اللہ روزی دے رہے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دے رہے ہیں. تم کو ذریعہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اللہ چاہتے تو ان کی جگہ تمہیں کھڑا کر دیتے، تمہاری جگہ ان کو بیٹھا دیتے. تو انسان کے اندر اپنے رب ہونے کی شان پیدا ہو جاتی ہے. جیسے شیطان، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، پھر اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے سب لوگ میری تعریف کریں، سب لوگ میری خوبیاں بیان کریں. پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، یعنی مجھے پہچانو، میری بڑائی کو پہچانو. میں اتنا دولت مند ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میرے ایک فون پر ایسا ایسا ہو جاتا ہے، میرے ایک اشارے پر یہ ہو جاتا ہے. یہ دھوکہ بھی انسان کو ہوتا ہے. ان سارے دھوکوں سے نکل کر ایک انسان اچھا انسان بنتا ہے. اگر فکر نہیں کی گئی تو ہر ایک کے اندر یہ دھوکے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی. جیسے زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے، ہمارے نفس کے اندر خیر و شر دونوں کی صلاحیت ہے. ان کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ان کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تاثیر بنائی ہے. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ چند دن بارش نہ ہو تو موسم کی گرمی خود بخود بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بارش ہو جائے گرمی ختم ہو جاتی ہے. رات میں جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھنے آئے اس وقت کا موسم کچھ اور تھا، اور جب تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے اس وقت کا موسم کچھ اور تھا. فرق ہوا نا. حالانکہ بارش مسجد کے اندر تو ہوئی نہیں تھی، لیکن ٹھنڈک مسجد کے اندر بھی آ گئی. اس کا اثر محسوس ہو. بارش تو باہر باہر ہو رہی تھی نا، ہم تو چھٹکے نہیں کہتے، تو اندر تو بارش نہیں ہو رہی تھی. دروازے بھی بند کر لیے گئے تھے، اندر پانی کے چھینٹے بھی نہیں آ رہے تھے، اندر آواز بھی نہیں آ رہی تھی بارش کی، لیکن اس کے باوجود موسم بدل گیا تھا نا. بالکل اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے، اور جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کا بھی اثر لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ گناہ کیا اور دکان بند ہو گئی تو ہاں یہ سزا ملی، نوکری چھوڑ گئی یہ سزا ملی. یہ دکان، مکان، نوکری، کھانا پینا، پیسے، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. پتہ ہے گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی سزا کیا دیتے ہیں؟ دعاؤں سے محروم کرتے ہیں، عبادتوں سے محروم کرتے ہیں، مناجات کی لذت سے محروم کرتے ہیں. دعاؤں کے اندر پھر آنسو نہیں نکلتے، پھر دل کا تڑپنا بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد کا شوق ختم ہو جاتا ہے. پھر پہلے تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے، پھر جماعت چھوٹتی ہے، پھر نماز چھوٹتی ہے، ایک ایک کر کے نیکیاں چھوٹتی ہیں. وہ روزی بند ہونے کا نمبر تو بہت دیر میں آتا ہے. گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ ناراض ہے. مالک الملک کسی بندے سے خفا ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کی پہلی سزا جو دیتے ہیں وہ یہ کہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ داؤد جب بندہ میری فرما برداری کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو میں اس کو جو سب سے کم سزا دیتا ہوں، سب سے چھوٹی سزا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ بزرگوں نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے۔ عالم تھے، عابد تھے، نیک تھے، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن کسی ایک گناہ کی لت لگ گئی۔ مجمع میں بڑے نیک رہتے تھے، باقی دوسری ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن کوئی ایک گناہ نہیں۔ جیسے بسا اوقات ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں، لیکن موبائل میں نامحرموں دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، یوٹیوب اور فیس بک کے غلط استعمال کی عادت ہو جاتی ہے۔ دل کہتا بھی ہے کہ غلط کر رہے ہو، لیکن کیا کریں، عادت ہو گئی ہے، سونے سے پہلے وہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادت ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسی بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، نیک تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے، کسی ایک گناہ کی عادت پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے کسی نامحرم کو دیکھتے ہو، تفسیر نہیں لکھی بزرگوں نے، ایک گناہ کی عادت ہو گئی۔ ایک سال گزر گیا اور ڈرتے بھی تھے اندر اندر، گناہ کی نحوست ہوگی۔ ایک سال گزر گیا، انہوں نے دیکھا کسی کو پتا تو چلا نہیں، میرے اللہ کتنے ستار ہیں، چھپا کے رکھا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو میری محبت تھی وہ بھی کم نہیں ہوئی، حالانکہ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں، اور میری تہجد بھی نہیں چھوٹی، نوافل کی بھی توفیق مل رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، باقی سارے کام کر رہا ہوں۔ ایک سال ہو گیا تو دل میں آیا اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، میں سال بھر سے گناہ کر رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا، میرے بندے تجھے مسلسل سزا مل رہی ہے، تیرا احساس ختم ہو گیا، یاد کر ایک سال سے تہجد کی دعا میں رونا نصیب ہوا؟ یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، ادھر اللہ کا نام آیا، ادھر آنسو آئے، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر آنسو آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت سے ہم میں سے کسی کو کبھی بھی محروم نہ کرے۔ اب جو انہوں نے غور کیا، واقعی ایک سال گزر گیا، میں تہجد پڑھ کر دعا تو مانگتا ہوں لیکن میری دعا پھیکی پھیکی ہوتی ہے، پہلی جیسی کیفیت دعا میں نصیب نہیں ہوتی۔ ایک سال ہو گیا، میرے آنکھوں میں دعا کرتے ہوئے آنسو نہیں آئے۔ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا، میرے بندے یہ تیری سزا ہے۔ پھر انہیں توبہ نصیب ہوئی، اللہ اس سزا سے بچا لیا۔ اللہ اپنی اس نعمت سے محروم نہ فرمائیے، پھر سے عطا فرما دی کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر سے نعمت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے، نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ اور پھر بھی اگر انسان گناہ کرتا رہا تو پھر روزی میں تنگی آنی شروع ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو، جس کو شکایت کرتا ہے، روزی کی بڑی پریشانی ہے، دعا کر دیجیے۔ ارے بھائی دعا تو کریں گے، لیکن اگر تم نے ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہے اور کسی اللہ والے سے جا کر کو میرا ہاتھ جل رہا ہے، دعا کر دیجیے، ابھی دعا تو کریں گے، پہلے انگارہ تو پھینکو، پہلے اس ہاتھ کے ٹکڑے کو تو الگ کرو، پھر یہ جو ہاتھ جل گیا ہے اس میں مرہم لگاؤ، اب اس کی تلافی کرو، پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ غلطی کرنے سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ خود اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحتوں سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کمائی بہت ہوتی ہے، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ روزی کی تنگی دو طرح سے ہوتی ہے، کبھی کمائی کم ہو جاتی ہے، کبھی کمائی بہت ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، وہ حرام طریقوں سے کمانے لگتا ہے، ناجائز طریقوں سے کمانے لگتا ہے، لیکن مسائل حل نہیں ہوتے۔ پہلے 1000 روپے کماتے تھے، 800 900 میں ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، 200 100 200 بچ جایا کرتا تھا۔ اب لاکھوں کماتے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مقروض رہتے ہیں،
درد کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہے تنگ زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری نصیحتوں سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کے نتیجے میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور ایک سزا یہ بھی ملتی ہے گناہوں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مخلوق میں ذلیل کر دیتے ہیں. کیونکہ دل تو سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جن دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہوتی ہے انہیں دلوں میں اللہ نفرت ڈالتی. جو تعریف کرنے والے ہیں وہ برائی کرنے لگتے, اپنے ماتحت نافرمانی کرنے لگتے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے, کبار اولیاء اللہ میں تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے مجھے اس کا اثر نظر آتا ہے. گھر جاتا ہوں تو بیوی کا مزاج بدلا ہوا ہوتا ہے, بچے کہنا نہیں مانتے, حتیٰ کہ اپنی سواری کے جانور کا بھی مزاج بدلا ہوا پاتا ہوں. گھوڑا کہنا نہیں مانتا. جب تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے چھوٹے تمہارا کہنا کیوں؟ اللہ سب کی بات ہے. چھٹی سزا یہ ملتی ہے کہ بندے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو. یہ لعنت کیا چیز ہے؟ جیسے آپ کے کمپیوٹر کے پروگرام ہوتے ہیں, ایک پروگرام شروع کر دیا تھا وہ چلتا رہتا ہے, اس کی اپنی تفصیلات ہوتی ہیں. بالکل یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کسی سے تشبیہ نہیں کی جا سکتی. اللہ کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں, لیکن بات سمجھانے کے لیے جس طرح کمپیوٹر کے الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی مخلوق کے لیے دو پروگرام ہیں, ایک رحمت کا پروگرام, ایک لعنت کا پروگرام. جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں بس اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, عمل کی توفیق ہوتی ہے, خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی اور دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے. ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی اور دوسری خوشی کے بعد تیسری خوشی ملتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے لعنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان. اور پریشانیاں ہیں کہ جس طرح کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے ایک کے پیچھے ایک گرتے ہیں, ایسے پریشانیاں ایک کے پیچھے ایک لگی رہتی ہیں. انسان ایک پریشانی سے مشکل سے پیچھا چھڑاتا ہے, دوسری پریشانی آتی ہے, دوسری سے پیچھا چھڑاتا ہے, تیسری پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے لعنت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں لعنت صرف بددعا کا نام ہے, لعنت گالی دینے کا نام ہے. لعنت ایک پروگرام ہے اللہ کا, بہت توبہ کر کے, بہت معافی مانگ کے, بہت آنسو بہا کر کے اس پروگرام کو بند کرانا پڑتا ہے اور اپنے لیے اللہ سے رحمت کے فیصلے کرانے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین, سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی ظالموں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں. کون ہے ظالم؟ گناہ کرنے والے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ظالم ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس نے کسی کی زمین دبائی وہ ظالم ہے, جس نے کسی کو تھپڑ مارا صرف وہی ظالم ہے, جس نے کسی کا حق بتایا وہی صرف ظالم ہے. وہ تو چھوٹے ظالم ہے, جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے, یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وما خلقونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون, یہ لوگ ہم پر ظلم نہیں کرتے, یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے. اب گناہ کا یہ سلسلہ ختم کرنے اور اپنے لیے لعنت کا دروازہ بند کرانے اور رحمت کا دروازہ کھلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو سچی توبہ کرو. یعنی صرف توبہ کا نام نہ ہو, صرف توبہ کا عنوان نہ ہو, صرف توبہ کے الفاظ نہ ہو کہ بس توبہ توبہ کر لیا, نہیں, سچی توبہ کرو. بزرگوں نے تفسیر لکھی ہے سچی توبہ کہتے کسے ہیں, سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. امام سیوطی نے جامع الاحادیث میں
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب الرجل من العمل السیء ثم لا يعود فیہ ابدا. سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے اور پھر اس کو کبھی نہ کرے. نیت ہو توبہ کرتے وقت میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں، اور اس گناہ کے قریب لے جانے کے جتنے اسباب ہیں اب ان سارے اسباب سے بچے. اسے ڈر لگے جیسے سانپ سے ڈر لگتا ہے، جیسے بچھو سے ڈر لگتا ہے. جن دوستوں کے ساتھ وہ گناہ ہوا تھا ان دوستوں سے ملتے ہوئے ڈر لگے کہیں ان کی وجہ سے مجھ سے پھر گناہ نہ ہو جائے. جس مقام پر وہ گناہ ہوا تھا اس مقام پہ جاتے ہوئے ڈر لگے. جس حالت میں وہ گناہ ہوا تھا اس حالت کے واپس آنے میں ڈر لگے کہ دوبارہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. ان گناہ کے سارے اسباب سے بچنے کی پوری کوشش ہو اور پکا ارادہ ہو میں یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے پھر اسی ارادے کے ساتھ توبہ کریں. یہ ہے سچی توبہ. تفسیر نصفی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے پھر سچی توبہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دوبارہ گناہ کرنا اتنا ہی دشوار ہو جائے جیسے جانور کے تھن میں دوبارہ دودھ کا ڈالنا مشکل ہوتا ہے. بکری کے تھن سے دودھ نکال لیا، اب کوئی دوبارہ اس کو ڈالو تو کوئی ڈال سکتا ہے؟ اتنا مشکل بناؤ اپنے لیے گناہ کرنے. اسی طرح سچی توبہ کی ایک نشانی امام واسطی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی. وہ جو فرماتے ہیں سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ پھر انسان پر نہ ظاہر میں نہ اندر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر نظر آتا ہے نا، ہمارے جسموں پر نظر آتا ہے، ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، ہماری زبان کے بول میں نظر آتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آتا ہے. وہ سب کو ختم کرے. جیسے پہلے گناہ کیا کرتے تھے اب گناہ کی جگہ نیکیاں کرنے لگے، اور جیسے پہلے گناہ کرنے میں مزہ آتا تھا اب ان گناہوں سے اتنی سخت نفرت پیدا ہو جائے. یہ سب بزرگوں نے سچی توبہ کی نشانیاں بتلائی. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے پہلے گناہ کرتے وقت مزہ آتا تھا نا، اب دل میں خدا نہ خواستہ گناہ کا خیال بھی آ جائے تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہو، اس سے نفرت دل کے اندر محسوس ہو. پرانے گناہوں کے جو خیال آئے تو ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو. کتنا گندا کام، کتنا برا کام میں نے شیطان کا کہنا مان کر کے کر لیا تھا. اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتے اور اگر اللہ نے اس کے وبال سے مجھے نہیں بچا لیا تو نہ معلوم کیا میرا انجام ہو. گناہوں سے سچی توبہ کی ایک علامت حضرت ابو طالب مکی ابن ابی طالب نے بیان فرمائی تفسیر الہدایہ. وہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پھر انسان کو اپنے پچھلے تمام گناہوں پر ہمیشہ شرمندگی رہے. جب بھی خیال آ جائے تو دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو اور اللہ کی فرمانبرداری کا شوق پڑ جائے. اللہ میں نے اتنی زندگی گناہ میں گزاری، اللہ میں بہت نیکیاں کروں گا، میں آپ کی بہت عبادت کروں. جب سچی توبہ کسی کو نصیب ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے. توبہ نام ہے اس عزم کا، اس ارادے کا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور استغفار نام ہے معافی مانگنے کا. استغفار اور توبہ تو الگ الگ چیزیں. استغفار کے معنی ہے معافی مانگنا، اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اس نیت کے ساتھ معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. ہم لوگ استغفار تو کر لیتے ہیں، اللہ بہت گنہگار ہے معاف کر دیجیے، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. اس لیے ہمارا استغفار توبہ نہیں کرنے پاتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ صرف استغفار کرنے توبہ کرواتے ہیں. اللہ آج کی مجلس میں ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. ہم اس نیت کے ساتھ اٹھیں ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. تو جس کو سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے
وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے، ہمیشہ استغفار کرتا ہے. جب بھی خیال آتا ہے، گناہوں کا خیال آئے یا نہ آئے، ہمیشہ معافی مانگتا رہتا ہے. اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں التوبۃ النصوح هي الاستغفار باللسان والندم بالجنان والاقلاع بالارکان. سچی توبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ زبان سے معافی مانگتا رہے، دل میں ندامت اور شرمندگی ہو اور گناہ سے بچے. جو گناہ ہوا کرتے تھے اب ان سے بچے، ان سے احتیاط. بزرگوں نے فرمایا توبہ صرف توبہ کہہ لینے کا نام نہیں ہے. اگر سچی توبہ کرنا ہے تو 10 کام کرنے پڑیں گے. کتنے کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ ہمیں تو کرنی ہے سچی توبہ، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کئے دن کی ہے، کب اللہ بلا لیں گے. اس لیے ہمیں تو سچی توبہ کرنی ہے. ہم تو اللہ سے کہیں اللہ 10 نہیں آپ 10,000 کہیں تو اگر ہمارے بس میں ہیں اور آپ ہی آسان کریں گے تو ہمارے بس میں ہوں گے، وہ سب کچھ کریں گے. لیکن اللہ آپ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی جہالت سے نکلے. کیسی جہالت؟ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے نا، یہ جہالت ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا یہ جہالت ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمہیں پتہ ہے عالم کیسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی، جس نے حدیث پڑھی، جس نے فقہ پڑھی، اور جس نے عربی زبان کے علوم پڑھے تاکہ عربی کو بول سکے، لکھ سکے، سمجھ سکے، عالم ہو گئے. امام غزالی کہتے ہیں یہ سب تو وسائل ہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جس کو گناہ کے نقصانات معلوم ہو جائیں، جس کو گناہوں کے جتنے زیادہ نقصانات معلوم ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. قرآن اسی لیے پڑھا جاتا ہے، حدیث اسی لیے پڑھی جاتی ہے، فقہ کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے، اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تاکہ ناجائز سے بچے اور جائز کو کرے، حرام سے بچے اور حلال کو کرے. اور اس کو گناہ کے نقصانات معلوم ہو کہ میں گناہ کر کے اپنا نقصان کروں گا، میں گناہ کروں گا تو توفیق چھن جائے گی، میں گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا کام توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جہالت سے باہر نکلے. کتنے ہمارے جیسے پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں ماشاءاللہ، سند بھی ہے، حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، فلاں مدرسے کی سند ہے، اور ماشاءاللہ خوب مطالعہ بھی کیا ہوا ہے، یہ ڈگری ہے، یہ اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. گناہوں کی مذرتوں کا علم نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا جاہل ہے. اللہ ایسے پڑھے لکھے جاہلوں سے، جاہل بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تمہیں یاد ہے کہ تم نے جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف کے وہ بھائی ہماری آج کی اصطلاح کے مطابق زمین پر سب سے بڑے عالم تھے. ہم جن کو عالم کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ سب سے بڑے عالم تھے. وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے مدرسے سے فارغ تھے، ان کو حضرت یعقوب نے پڑھایا تھا، وہ کتاب پڑھائی تھی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. حضرت ابراہیم صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کی کتاب کا تذکرہ کیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ نے فرمایا یہ بات پچھلی کتابوں میں لکھی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی کتاب میں لکھی ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. اپنے دادا کو جو کتاب ملی تھی اور پھر حضرت اسحاق پر جو وحی نازل ہوئی اور خود حضرت یعقوب پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب پڑھایا تھا حضرت یعقوب نے اپنے ان بیٹوں. وہ روح زمین کے سب سے بڑے مدرسے کے فضلا تھے، وہ روح زمین کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن اس علم کے باوجود جب وہ گناہ کی مذرت کو بھول گئے اور جاننے بوجھنے کے باوجود انہوں نے حضرت یوسف پر ظلم کیا، حضرت بنیامین پر ظلم کیا. یہ ان کی جہالت تھی. ہم بھی تو پڑھ لکھ کر جاہل بن جاتے ہیں نا. تو توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جہالت سے باہر نکلیں.
دوسری بات، جو کیا ہے اس پر نادم ہو، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تیسری بات، شہوت چھوڑیں۔ اپنی خواہشات کے لیے انسان گناہ کرتا ہے نا، آنکھوں کی لذت، دماغ کی لذت، تھوڑی دیر کے لیے، ان لذتوں میں پڑنے سے بچیں، اللہ سے ڈریں۔ چوتھی بات، اس بات کا یقین کریں گناہ نہیں چھوٹا تو اللہ ذلیل کر دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو کسی کو ذلیل کرتے ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ پانچویں بات، اگر ہمارے گناہ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے، ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی پر ظلم کیا، تو اس ظلم کا خاتمہ کریں، اس حق تلفی کا خاتمہ کریں۔ ہماری وجہ سے دوسرے کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کریں، اور جھوٹ بولنا بند کریں۔ جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے۔ پورے دوستوں کو چھوڑیں، معصیت سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، اور غفلت کا راستہ چھوڑیں، ذکر کا راستہ اپنائیں۔ جب دل میں غفلت آتی ہے تب گناہ ہوتا ہے، اس لیے 10ویں بات لکھی بزرگوں نے، ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ ایسا لگے جیسے دل کی آنکھوں سے اللہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ نے فرمایا جب 3 آدمی چپکے کوئی بات کرتے ہیں، چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ جب آپ 5 آدمی چپکے کوئی بات کرتے ہیں، وہاں چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، کسی جگہ ہو، تنہائی میں ہو اور بجنے میں ہو، ہر جگہ اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا نا، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اتنا کثرت سے ذکر کریں۔ یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے، یہ جو گھنٹوں بیٹھایا جاتا ہے، یہ صرف آپ کو سارے کام کاج چھڑا کر کے بیٹھانا مقصود نہیں ہے، اصل میں اس استحضار کو مضبوط کرانا مقصود ہے کہ دل و دماغ میں یہ بات چھا جائے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ موجود ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے کا یقین ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، دل کی غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غفلت کو چھوڑیں، اور گناہوں کا اثر ختم کرنے کے لیے نیکیوں کی تعداد بڑھائیں، نیکیوں کی مقدار بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ادب السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ حضور ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے جیسے کون کوشش کرے گا گناہ سے بچنے کی؟ لیکن انسان ہے نا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے، صحابہ تو بڑا کام کرنے کا وقت ہے، اس وقت میں کوئی چھوٹا کام کیا اس کو بھی گناہ سمجھتے تھے، بڑے کام کی جگہ چھوٹا کام کیا۔ جیسے ایک ترتیب بنائی گئی نا، اس وقت تعلیم ہوگی، یہ وقت ہوگا انفرادی اعمال کے لیے، تعلیم کا وقت ہے، اس ترتیب کو چھوڑ کر کے کوئی اپنے انفرادی عمل میں لگا ہوا ہے، نیچے تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی عملی مشق کرائی جا رہی ہے، قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، نماز دکھائی جا رہی ہے، اور کوئی بیٹھ کر کے اپنا الگ سے ذکر کر رہا ہے، تو نیکی تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بزرگوں نے توبہ میں اس کو بھی شامل کیا ہے، چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر بڑی نیکی کی طرف آنا، یہ بھی توبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو تم تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، تاکہ اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کا اثر دھل جائے۔ جیسے ہم صاف ستھرے کپڑے پہنے، کہیں دھبا لگ جاتا ہے تو فوراً اس کو دھوتے ہیں، فوراً اس کو دھو کے صاف کرتے ہیں، اور صرف پانی سے نہیں دھوتے، اگر دھبا نہیں چھوٹ رہا تو صابن بھی لگاتے ہیں، اس میں کوئی کیمیکل بھی لگاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اللہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے جلدی سے سچی توبہ کی، دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی، یہ خود توبہ ہے، اور اس کے بعد اس کو دھونے کے لیے اس نے نیکی کی، تو گناہ تو ایک لکھا جاتا ہے نا، توبہ کر لیا وہ ایک ختم کر دیا گیا، اور نیکیاں کتنی لکھی جائیں گی ایک کے بدلے 10 نا، تو ایک نیکی تو اس ایک گناہ کو مٹانے کے کام آ گئی، 9 الگ سے لکھ دی جاتی۔
ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے 5 گناہ کیے اور اس کے بعد ایک نہیں کی تو نامہ اعمال میں کیا لکھا رہے گا؟ 5 نیکیاں لکھی جائے گی. 5 گناہ کے بدلے میں 5 نیکیاں چلی گئی، باقی جو 5 بچی وہ لکھی جائے. اتنے مہربان ہیں اللہ، ایسے خزانے لٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بھی اگر ہمیں سچی توبہ نصیب نہ ہو اور ہم اللہ سے اپنا رشتہ صحیح نہ کریں، درست نہ کریں، تو پھر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی سے ہماری حفاظت کرے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی ہے توبہ کے سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تھے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے توبہ کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون من التائب؟ تمہیں پتہ ہے تائب کسے کہتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں توبہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ بتلا دیں. فرمایا دیکھو اگر کسی آدمی نے توبہ تو کر لیا لیکن اس نے جن کو پریشان کر رکھا تھا ان کو خوش نہیں کیا، مطمئن نہیں کیا، جن کا دبا کر کے بیٹھا ہوا تھا، جن کا دل دکھایا تھا، ان کو راضی نہیں کیا، تو اللہ کے ہاں یہ تائب نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ماشاء اللہ کافی کچھ لے کر کے بیٹھے اور ایک حج کر لیا، ایک عمرہ کر لیا، وہاں اللہ سے توبہ کر لیا، سب معاف کرا کر کے آ گئے، اب نیا اکاؤنٹ کھولیں گے. تو حضور نے فرمایا اذا تاب العبد ولم يرضى خصامه فليس بتائب. اگر کسی بندے نے توبہ کیا اور جن لوگوں سے اس کے مسائل تھے ان کو اس نے خوش نہیں کیا، ان کو مطمئن نہیں کیا، ان سے اپنے مسائل ختم نہیں کیے، جن کا لے کر بیٹھا تھا ان کو ادا نہیں کیا، جن کا دل دکھایا تھا ان سے معافی مانگ کر کے ان کا دل خوش نہیں کیا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح توبہ تو کر لیا، لباس ایسا پہنتا تھا جو اللہ کو پسند نہیں. اب دیکھیں انسان کی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، کسی بھی حال میں اس کو کھولنا جائز نہیں ہے. اور نماز کے اندر اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی. اب اس زمانے میں شیطان نے کیا سکھایا؟ پینٹ چھوٹی کرا دی اوپر سے اور شرٹ چھوٹی کرا دی نیچے سے. پہلے پینٹ پہنی جاتی تھی ناف کے برابر سے، اب تو ایسی پہنی جاتی ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک رکی رہے گی، کب نیچے کی. شرٹ اوپر سے چھوٹی ہے. اب ایمانداری سے سوچو، اب جب رکوع میں گئے تو دونوں طرف سے کپڑے کھینچیں گے نا، پہلے سیدھے کھڑے تھے، اب جب رکوع میں گئے تو نیچے کا کپڑا نیچے کی طرف کھینچے گا، اوپر کا کپڑا اوپر کی طرف کھینچے گا، اور درمیان میں جو بدن نظر آئے گا اس کا چھپانا فرض ہے. تو نماز ہوگی. رکوع میں جائیں گے تو یہی ہوگا، سجدے میں جائیں گے تو یہی ہوگا. اس لیے بھائی لباس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف لٹکتا ہے، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے پیجامہ ہو، چاہے لنگی ہو، اور اس سے یہ ٹخنا بند ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹخنے کا بند کرنا حرام ہے. جو ٹخنے کو بند کرے گا اس کا پیر جہنم میں جلایا جائے گا. ہمارے احباب کیا کرتے ہیں؟ بہت احتیاط کیا تو مسجد میں آ کے موڑ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا صرف مسجد میں اللہ کے بندے ہیں، باہر نہیں اللہ کے بندے؟ یہ تو اور خطرناک بات ہے. صرف مسجد میں اللہ کا کہنا ماننا ہے، باہر نہیں ماننا اللہ کا کہنا. یہ غلطیاں ہوئی ہیں نا. اب توبہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب اپنا لباس ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اب اگر آپ کو پینٹ پہننا ہے نہیں کہتا آپ کا پہنے، آپ صالحین کا لباس پہنے، آپ اہل اللہ کا لباس پہنے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی ضرورت سے پینٹ ہی پہنتے ہیں، شرٹ ہی پہنتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اب آپ اوپر بھی ذرا ٹھیک ٹھاک کیجیے تاکہ رکوع میں نیچے نہ کھسکے. اور اتنا تنگ بھی نہ پہنیے کہ رکوع سجدہ کرتے نہ بنے. اتنا چست پہن لیا کہ رکوع بھی نہیں کرتے بندہ، سجدہ بھی نہیں کرتے بندہ، نماز پڑھنا دشوار ہوا. اتنا تنگ بھی نہ پہنیے، تھوڑا ڈھیلا پہنیے تاکہ آرام سے اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں. اور اتنا اونچا پہنیے کہ رکوع میں کھلنے نہ پائے وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے. اور شرٹ بھی ذرا آپ اتنی ڈھیلی پہنیے اور اتنی بڑی پہنیے، کسی طرح ذرا آستینیں بھی
بڑی کیجئے تاکہ نماز اچھی حیات کے ساتھ آپ پڑھیں، اور پینٹ پہنے یا پیجامہ پہنے لیکن اس کی آخری حد یہ ٹکنے کی ہڈی ہے، یہ گھٹنے کی ٹکنے کی ہڈی ہے، یہ بند نہ ہونے پائے، اس سے اوپر رہے ہر حال میں، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے باہر۔ اب سب اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِبَاسَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، جس نے توبہ تو کر لیا زبان سے لیکن جو اللہ کی ناراضگی والا لباس پہنتا تھا اس کو بدلا نہیں، اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ تو توبہ کے ساتھ ہمیں نیت کرنی ہے کہ اپنا لباس بھی بدلنا ہے، توبہ کے ساتھ نیت کرنی ہے کہ جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان کو خوش بھی کرنا ہے۔ اور فرمایا فَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَجْلِسَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، توبہ کر لیا لیکن پہلے بھی گناہوں کی مجلس میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور ابھی بھی وہاں جا رہے ہیں تو کئی دن بچ سکے گا آدمی؟ شراب کھانے نہیں جانا نہیں بند کیا، شراب پینا چھوڑ دیا تو کئی دن تک چھوٹی رہے گی شراب؟ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی دن جام منہ تک پہنچ ہی جائے گا۔ وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ نَفَقَتَهُ وَزِينَتَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، اسی طرح جس نے توبہ کیا لیکن اس نے اپنا خرچ نہیں بدلا، غلط جگہوں پر خرچ کرنے کا عادی تھا، غلط پیسے کمانے کا عادی تھا، اسی طرح اپنے کو سجانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کا عادی تھا۔ یہ فیشن، زینت اسی کو کہتے ہیں، یہ فیشن کیا کریں، یہ تو اس زمانے کا فیشن ہے۔ ارے بھائی فیشن والوں کے پاس جا کر مر کر حساب نہیں دینا، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ شوق سے فیشن کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ تم جتنے اچھے بن سکتے ہو بنو، اللہ کو بھی پیار آئے گا تمہاری خوبصورتی پر، تمہاری زینت پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ اپنا بستر بدل ڈالو، اپنا تکیہ بدل ڈالو، حضور نے فرمایا، یعنی گناہ کے جتنے کام ہیں، گناہ کے جتنے طریقے ہیں، اپنے اخلاق بدل ڈالو۔ جس کے اندر یہ صفات آ جائیں وہ ہے حقیقت میں توبہ کرنے۔ پھر بزرگوں نے کتاب و سنت میں غور کر کے ہمیں بتلایا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیاں اپنائے، یہ تو ہماری آپ کی توبہ ہے۔ دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہم سچی توبہ کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں اپنائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان لوگوں سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں۔ دوسری توبہ یہ ہے کہ چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر بڑی نیکی پر آنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا انی تبت الیک، اللہ میں نے توبہ کر لیا۔ تو حضرت موسیٰ تو نبی تھے نا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی میں چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ کر اب اس سے بڑی نیکی کروں۔ اور ایک اور توبہ ہوتی ہے جو کاملین کی توبہ ہوتی ہے، کاملین کی توبہ، جن کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے اگر کسی کو ہوائی جہاز کی رفتار دے دی جائے، اور ہوائی جہاز کی رفتار بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو میں نے سمجھانے کے لیے پہلے نمبر پر کہا ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ عام طور سے ہم لوگ جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 1000 کلومیٹر چلتے ہیں، 700 800 850 کلومیٹر، کوئی بہت تیز رفتار ہوا 1000۔ اس سے آگے بڑھیں، اگر کسی کو آواز کی رفتار دے دی جائے، آواز کتنی رفتار ہوتی ہے، کتنی جلدی پہنچتی ہے؟ دیکھیے میں بول رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے فوراً آواز آ رہی ہے، حالانکہ فوراً نہیں آ رہی، تھوڑا سا وقفہ ہو رہا ہے، لیکن وہ وقفہ اتنا کم ہے، وہ سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ ہے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن آواز کی رفتار بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، کسی کو روشنی کی رفتار دے دی جائے، کائنات میں مادی دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے روشنی، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ سورج ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر، 14 کروڑ آشاریہ کچھ لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 8 منٹ میں سورج سے روشنی چلتی ہے اور ہماری زمین پر پہنچتی ہے۔ اگر کسی کو روشنی کی رفتار دے دی
جائے اور حضرت نوح والی عمر دے دی جائے، ہزاروں سال کی، اس سے بھی بڑھ کر ہزاروں سال کی عمر دے دی جائے، اور وہ روحانیت کے منازل میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں روشنی کی رفتار سے ساری زندگی سفر کرتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، روحانیت کے مراتب نہیں ختم، کچھ تصور نہیں کر سکتا اللہ کے قرب کے مراتب۔ ابھی جو کاملین ہوتے ہیں نا، یہ مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں، مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اوپر بیٹھے ہیں کہ نیچے، آپ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھیں کہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جالیوں کے باہر، تو آپ کو میں تو نیچے بیٹھا ہوں، حالانکہ آپ نیچے نہیں بیٹھے، آپ اوپر بیٹھے، اس لیے کہ اس کے نیچے بیسمنٹ بھی ہے نا۔ ابھی اگر آپ بیسمنٹ سے یہاں آئے تو آپ کو لگے گا میں اوپر آ گیا، لیکن اب اس اوپر سے چل کر کے جب اور اوپر جائیں گے میں تو پہلے نیچے تھا۔ جو لوگ پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں ان کو خوب تجربہ ہوگا، ہر چکر کے بعد میں نیچے تھا، اب میں بہت اوپر آ گیا۔ نیچے کی وادیوں کو دیکھتے ہیں، نیچے کی کھائی کو دیکھتے ہیں، جو لوگ خاص طور سے اوٹی وغیرہ جاتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں، ہمارے مہاراشٹر میں بہت ایسی پہاڑیاں ہیں، جب ان میں سفر کرتے ہیں تو لگتا ہے ہم بہت اوپر ہیں، اور اگلے چکر میں پہنچ گئے تو جہاں ارے ہم تو نیچے تھے، وہ دیکھو وہ گاڑیاں نیچے، اب تو ہم اور اوپر آ گئے، بہت اتنا نیچے تھے، پھر اگلے چکر میں پہنچے تو اتنا نیچے تھے۔ تو کاملین کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے پچھلے مقام کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے، ہم اتنے نیچے تھے، کیونکہ مسلسل ان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے اس پچھلے مقام پر افسوس کرتے ہیں اور اس مقام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا کرتے کرتے پھر اگلے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو پچھلا مقام نظر آتا ہے، پھر اگلے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو پچھلا مقام نظر آتا ہے، تو وہ اپنے اس پچھلے مقام پر جو اب کے مقابلے میں نیچے تھا، باقی دوسروں کے مقابلے میں وہ بھی بہت غلط تھا، وہ اس پر مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں، اور یہی تھا وہ احساس جو چھایا رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ہم نے آپ کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ گناہ وہ گناہ نہیں ہے جن کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں، پچھلے مقام کو جب بندہ دیکھتا ہے اگلے مقام پر پہنچنے کے بعد تو اس کو وہ نچلی سطح نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اور آگے آپ کے دل میں ایسا کوئی احساس پیدا ہو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وہاں تک پہنچنے کا تو ابھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم پہلے ہی نمبر کی توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کے راستے پر آ جائیں۔ بزرگوں نے فرمایا دیکھو جب توبہ کرو تو پھر اللہ سے قبولیت کا یقین بھی رکھو کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، شک کے ساتھ توبہ مت کرو، لیکن توبہ کی جو شرطیں وہ پوری کرو، ایسا نہیں صرف کہہ دیا اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے مجھے معاف کر دیے اور بس اتنا بس ہو گئی توبہ قبول ہو گئی۔ آج تو زہر کے بعد کے درس میں بتلایا گیا توبہ کرو تو یقین رکھو میری توبہ قبول ہو گئی، اب تک میں نے جتنے گھوٹالے کیے تھے سب معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تک میں نے جس کو ستایا تھا سب معاف ہو گیا، اب وہ گالی دیتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، میرا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا، میں تو توبہ کر چکا۔ ایسی توبہ کرتے ہیں، توبہ کی ساری شرطیں پوری کریں، گناہوں پر ہمیشہ ندامت رہے، ہمیشہ شرمندگی رہے، اور پھر یقین رکھیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اللہ میری توبہ ضرور قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، موت سے پہلے پہلے کتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا اس کی معافی مل سکتی۔ کبھی کبھی شیطان مایوس کرتا ہے اتنے گناہ کیے اب توبہ کرو، یہ بھی شیطان کی حرکت ہوتی ہے، وہ توبہ سے روکنے کے لیے دل میں ڈالتا ہے اتنے گناہ کیے اب توبہ کرو گے، نہیں چاہے جتنے گناہ ہوئے، اس امید پر گناہ کرتے رہنا تو سمجھداری نہیں ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا پتا توبہ نصیب ہوگی اچانک توبہ کرے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے توبہ سے روکنا کہ اتنے گناہ کیے ہیں تو اب توبہ کیسے قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر گیا ہو تیرے گناہ سے، تو سچی توبہ کر کے سب معاف کر۔ ہمارے بزرگوں نے قبولیت توبہ کی کچھ نشانیاں لکھی، جب اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کرتا ہے،
پھر اس کو نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ بروں سے دور بھاگتا ہے، نیکوں کے قریب جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جتنی روزی دیتے ہیں وہ اس پر راضی ہوتا ہے، وہ کبھی حرام کمانے کے نہیں سوچتا، اور وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے. اس کے دل میں ہمیشہ اپنے پچھلے گناہوں کا غم رہتا ہے، وہ اپنے رب سے اپنے دل میں ہر حال میں راضی رہتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے بھی توبہ نصیب ہو جاتی ہے. کبھی کسی نیک بندے کی دعا لگ جاتی ہے، اور اگر ہمیں اللہ توبہ نصیب فرما دے تو ہمیں ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے. کسی کی دعا لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے میری ماں کے دل سے دعا نکلی ہو، میرے باپ کے دل سے دعا نکلی ہو، کسی اللہ والے کے دل سے دعا نکلی ہو، کبھی میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی ہو، اس کے دل سے دعا نکلی ہو اور اللہ نے قبول کر لی. کسی کی دعا لگ گئی اور اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرما دی. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کوفہ میں ایک گائیکار تھا، بہت اچھا گاتا تھا، آواز بہت اچھی تھی. اس زمانے میں جتنے آلات ہوتے تھے، تبلا، سارنگی وغیرہ، وہ اس پر عربی میں گانے گاتے. عربی تو ان لوگوں کی مادری زبان تھی، تو عربی میں بہترین گانے گاتے. ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر گا رہا تھا، لوگ سن رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت عبداللہ نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، ہوئی ہے، کیا کر رہا ہے؟ رک کر کے تھوڑا سا سنا تو گانا گا رہا ہے. اشعار پڑھ رہے. گانا کیا ہوتا ہے؟ اشعار ہوتے ہیں جن کو ڈھولک اور سارنگی کے ساتھ اور موسیقی کے ساتھ گایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی. آپ نے زبان سے فرمایا اللہ نے اس کو اتنی اچھی آواز دی، یہ قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا لگتا. ان کے دل سے بات نکلی نا تو توجہ پڑی، چلے گی. اس کی نظر پڑ گئی گانے والے کی. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بڑے میاں کون تھے؟ ارے تمہیں پتا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود. اچھا، اتنے بڑے اللہ والے اور میرا گانا سننے کے لیے رک گئے تھے. لوگوں نے کہا تمہارا گانا سننے کے لیے نہیں رک گئے تھے، تمہیں دعا دے کر کے گئے ہیں کہ کاش کی اتنی خوبصورت آواز میں یہ قرآن پڑھے. اسی دن اس بندے نے گانا چھوڑا اور قرآن سیکھنا شروع کیا، اور بعد میں وہ دنیا کے مشہور قراء میں سے ہوئے. اللہ کرے ہمیں اللہ صلاحیتوں کے غلط استعمال سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالی ہمیں صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا سکھائے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، گناہوں کی عادی، گناہ کے راستے سے پیسے کمانے والی، بڑی خوبصورت، بڑی بن سنور کے رہتی تھی. ایسی عورتوں کی تو مجبوری ہوتی ہے بن سنور کے رہنا. ایک نیک نوجوان تھا، لیکن بہرحال تھا نوجوان. ایک دن اس کی نظر پڑ گئی، دل میں گناہ کا خیال آیا. اس نے معلوم کیا اس کی کتنی فیس ہے، پیسے جمع کیے، اتنی فیس اکٹھی کی اور اس کے گھر پہنچ گیا، پیسے دیے. اور جب تنہائی میں گناہ کے قریب پہنچے تو اچانک اسے خیال آیا اللہ تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں گناہ کروں. قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے سب کے سامنے میرا گناہ کھول دیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ نوجوان تھر تھر کام کرتا ہے. اس عورت نے دیکھا اس کا تو یہ پہلا تجربہ تھا، ایسے موقع پر تو لوگ لپکتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنا ڈر کیوں رہا؟ مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے جو پیسے تم کو دیے ہیں وہ پیسے رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے راستے دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ تو چلا گیا. اس عورت پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ کہ آپ کا بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرنے جا رہا تھا، اس کے دل میں آپ کا ایسا خوف طاری ہوا جو گناہ سے بچ گیا. میں روزانہ گناہ کرتی ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا. مرنا تو مجھے بھی ہے، اللہ کے پاس تو مجھے بھی جانا ہے. بس اس نے بھی نیت کی میں بھی توبہ کروں گی، اور جو میری توبہ کا سبب بنا ہے اب میں اسی سے نکاح کر کے اسی کے ساتھ رہوں گی.
اس کا گاؤں معلوم کیا، اس کا محلہ معلوم کیا، وہاں پہنچی، دروازہ کھٹکایا، وہ نوجوان نکلا، جیسی اس کی نظر پڑی وہ گھبرا گیا، کہیں اس کو دیکھ کر میرے دل میں پھر سے گناہ کا خیال نہ آ جائے، اتنی زور سے رویا، اللہ مجھے گناہ سے بچائیے، اور گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، تم نے اس کی جان لی تھی، تو یہاں کیوں آئی تھی؟ عورت رو کر کے کہا میں تو توبہ کرنے آئی تھی، میں تو گناہ چھوڑنے آئی تھی، میں تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آئی تھی، اس کو تو اللہ نے بلا لیا، لیکن مجھے تو توبہ کرنا ہے، اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے، بتایا گیا ہاں اس کا ایک رشتے کا بھائی ہے، وہ بھی بڑا نیک اور متقی، اللہ کے واسطے میری توبہ، مجھے توبہ کرا دو اور میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں پھر اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 کے ساتھ بنی اسرائیل میں اولیاء کاملین ہوئے۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ نے اس گنہگار عورت کو، اس فاحشہ عورت کو 7 ولیوں کی ماں بنا دی۔ اللہ، ہم دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں محبت کی کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ اکبر، گنہگاروں کو اللہ آواز دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو۔ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنا نہیں کہتے، باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو بیٹے کا نام نہیں لیتا، اس سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ بیوی سے کہہ دو اس سے، اپنے بیٹے سے کہہ دو، وہ بیوی سے کہتے اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا کہنا نہیں ماننا تو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہنا نہیں ماننا تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا نام لینا پسند نہیں کرتا، وہ اس کو اپنا بیٹا کہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ناراض ہے۔ اللہ اپنے جن بندوں سے ناراض ہے ان کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور الذین اسرفوا علی انفسہم کہہ کر اللہ پیغام دے رہے ہیں بندوں تم نے گناہ کر کے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے، اپنے نقصان سے بچو۔ تم نے گناہ کر کے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، میرا کیا بگاڑو، اور تم نے اتنے گناہ کیے اس کے باوجود کہ میں تم کو اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ خبردار خبردار، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، واپس آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہی تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہی تو رحم کرنے والے ہیں، اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا، اور اللہ نہیں رحم کریں گے تو کون رحم کرے گا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم گناہ، اگر ہم نیکی، اگر ہم توبہ کرنے میں دیر کریں تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں نوجوانوں کے لیے گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ مصر میں ایک زلیخا تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے والی، اللہ ہمارے یہ جوان بچے کہاں جائیں، ہر موڑ پر ہر گلی میں سینکڑوں زلیخائیں کھڑی ہیں، اور موڑ اور گلی کیا گھر کے اندر زلیخائیں، جیب کے اندر زلیخائیں، سامنے سے گناہوں کی دعوت چل کر کے آتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں نیٹ چالو ہے، اور اب تو ہر ایک کے موبائل میں نیٹ چالو رہتا ہے، آپ کوئی چیز کھولیں یا نہ کھولیں خود بخود گناہوں کی دعوت سامنے آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، جو نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ کوئی نوجوان جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جتنا پیار آتا ہے اتنا پیار کسی اور چیز پر نہیں آتا۔ اللہ سارے نوجوانوں کو توبہ نصیب فرما دے، اور بھائی جو بوڑھے ہو گئے توبہ تو ہماری بھی مجبوری ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، اللہ سب کو توبہ نصیب فرمائے، جوانوں کو بھی نصیب فرمائے، بوڑھوں کو بھی نصیب فرمائے، بچوں کو بھی نصیب فرمائے، بڑوں کو بھی نصیب فرمائے، چھوٹوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ہم توبہ بھی کریں اور کثرت سے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں،
کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے. ہر وقت اللہ سے اللہ میں گنہگار ہوں معاف کر دے, اللہ میں گنہگار ہوں معاف کر دے. ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہے. اگر واقعی اللہ توڑنے پر آ جائے, اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے. ابھی ہم نے ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی, ہر رکعت میں 2 سجدے کیے, 8 سجدے کیے. ان 8 سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ بھی اس قابل ہے جو اللہ کے شایع نشان ہو؟ اگر اللہ ہماری ان 4 رکعت نمازوں کے صرف ایک سجدے کا حساب لے لے, صرف ایک سجدہ ایسا پیش کر دو جس میں تم کو میرے طرف کسی کا خیال نہ آیا ہو, صرف ایک رکوع, 4 رکوع میں سے کوئی ایک رکوع پیش کر دو, تو ہم ایک رکوع نہیں پیش کر سکتے, ہم ایک سجدہ نہیں پیش کر سکتے. ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں. ہم جتنا اپنے گناہوں پر توبہ کریں, استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کم ہے. تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. دیکھو یہ قرآن تمہاری بیماریاں بھی بتلاتا ہے, علاج بھی بتلاتا ہے, تشخیص بھی کرتا ہے, تجویز بھی کرتا ہے. تشخیص کہتے ہیں بیماری بتلانے کو, اور تجویز کہتے ہیں دوا بتلانے کو. یہ قرآن تشخیص بھی کرتا ہے, ڈائگنوز بھی کرتا ہے, اور پھر تجویز بھی کرتا ہے, تم کو علاج بھی بتلاتا ہے. فَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَالذُّنُوبُ وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالِاسْتِغْفَارُ. تمہاری بیماریاں تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری دوا معافی مانگنا ہے. اللہ ہمیں کثرت استغفار نصیب فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثروا من الاستغفار فی بیوتکم وعلی مواقیتکم وفی طرقکم وفی اسواقکم وفی مجالسکم وأینما کنتم فإنکم ما تدرون متى تنزل المغفرہ. کثرت سے استغفار کیا کرو, گھروں میں, دسترخوان پر, راستوں میں, بازاروں میں, مجلسوں میں, جہاں بھی رہو کثرت سے استغفار کیا کرو. ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگا کرو. پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت اترے اور تمہارے گناہوں کو دھو کر صاف. ہمارے بزرگوں کا عجیب طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کا کیا مقام تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا عمر سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. عمر اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں, یعنی عمر کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں. حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں. اور حضرت عمر چھوٹے بچوں سے کہتے تھے بچوں میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اس لیے کہ ابھی تمہارا کوئی گناہ نہیں, تم غیر مکلف ہو, تم بچے ہو, تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اور علم دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی, حضرت ابو ہریرہ مسجد میں جاتے اور مکتب میں جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے, ہمارے زمانے میں جیسے نورانی قاعدہ پڑھنے والے اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے, ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ دعا کرو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت کر دیجئے. میں آمین کہوں گا. بچوں کہو اللہم اغفر لأبی ہریرہ فیؤمن علی دعائہم. بچوں تم کہو اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دیجئے, اور پھر ان کی دعا پر آمین کہتے تھے. یہ معصوم بچے ہیں, کیا پتہ ان کی دعا قبول. اتنا بڑا مجمع ہے, سب مل کر توبہ کریں گے. کوئی تو ہوگا جو اللہ کا پیارا بندہ ہوگا, کوئی تو ہوگا جو اللہ کا مقبول بندہ, کوئی تو ہوگا جس کا گھر چھوڑ کر آنا اللہ کو پسند ہوگا, کوئی تو ہوگا کوئی نوجوان, کوئی بوڑھا جس کے آنسو اللہ کو پسند آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا, تقسیم نہیں ہوتی کہ اللہ ایک کو معاف کرے باقی کو چھوڑ دے. جب اللہ کسی مجلس میں ایک کو معاف کرتے ہیں تو سب کو معاف کرتے ہیں, ایک پر رحمت آتی ہے تو سب کے لیے آتی ہے, ایک کی دعا قبول ہوتی ہے تو سب کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے تو جتنے گناہ ہوئے ان سب سے سچی پکی توبہ کریں. توبہ کے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کریں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے. اور اللہ یہ توبہ پہلا مقام ہے, اللہ ہمیں 10 مقامات عطا فرما دیجیے, ہمیں رضا بالقضا تک پہنچا دیجیے. ساتھ میں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے. ابھی دیکھیں انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد اگر کوئی ضروری اعلان ہوگا تو اس کو بھی سن لیجئے گا. دعا کے بعد پھر انشاءاللہ عصر تک کے لیے آپ کا وقت فارغ ہے. جن کو آرام کا تقاضا ہو آرام کریں, جن کو اپنے انفرادی معمولات کرنے ہیں وہ کریں. عصر کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں اجتماعی مراقبہ ہوگا. تھوڑی دیر تک اجتماعی مراقبہ ہوگا اور پھر تھوڑا پہلے سے چل کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے تاکہ خدمت کرنے والے ساتھیوں کو پریشانی نہ ہو. وہیں بیٹھ کر استغفار کرتے رہیں, اپنی تسبیحات مکمل کریں. پھر انشاءاللہ افطار کے وقت کی دعا ہوگی اور پھر رات کی جو معمولات ہوں گے وہ معمولات ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, آنکھیں بند کر لیں. ہاں عصر کے بعد پہلے ختم خاجدان ہوگا, اس کے بعد پھر دعا ہوگا, وہ مراقبہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں, سب کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کریں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سو رہا ہوں. رحم فرما دل بدل دے.
خدایا رحم فرما دل بدل دے، ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، ایک ایسا دل ہے میرا دل بدل دے، جب ہو دیدار تیرا روز محشر، جب ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، جب ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت نے ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ محمد رسول الله ضعف الله سبحان ربي العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اپنے گندے دل لے کر گندی زندگیاں لے کر گندے اعمال لے کر اللہ آپ کے رحمت کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ آپ نے خود بتلایا ہم نے گناہ کر کے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ اپنا نقصان کیا، اپنا مقدر پھوڑا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی تنگ ہوئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری صحت برباد ہوئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری عزت ذلت سے بدلی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں آئی، اس کے باوجود اتنے دنوں تک ہماری آنکھیں نہیں کھلی، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اس رمضان کو ہماری مکمل تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے،
اللہ اس اعتکاف کو قبول فرما لیجیے، اللہ دور سے آنے والوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس محلے والوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ ان تکلیفوں کو ان کے لیے رحمت سے بدل دیجیے، اللہ آپ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، لیکن اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ دن کے گناہوں کو بھی، رات کے گناہوں کو بھی، مجمع کے گناہوں کو بھی، تنہائیوں کے گناہوں کو بھی، اللہ جن گناہوں کو کر کر کے ہم بھول گئے لیکن آپ تو نہیں بھولتے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ گناہوں کے وبال سے حفاظت فرمائیے، گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، گناہوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ آپ ستار ہیں، غفار ہیں، آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ اگر قیامت کے دن پردے ہٹ گئے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، اللہ جیسے آپ نے ستاری فرمائی ہے اللہ غفاری کا مظاہرہ فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ دور قریب تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ ہم جن کو جانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ جو ایمان والے ہیں ان بیماروں کو بھی، اور اللہ جو ایمان سے محروم ہے ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائیے، اور اللہ سب سے بڑی بیماری تو کفر و شرک ہے، اللہ تمام بیماریاں دور فرما دیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، اللہ ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے، اٹکے ہوئے کاموں کو بنا دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ یہ مقامات عشرہ جن کو صوفیاء کرام نے بیان فرمایا کہ ان کو طے کیے بغیر کسی کی تکمیل نہیں ہوتی، کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا، کسی کی تربیت مکمل نہیں ہوتی، اللہ ہمیں یہ 10 مقامات عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں رضا بالقضاء تک پہنچا دیجیے، اللہ وہ رضا جس کا حوالہ دے کے آپ اپنی اس روح سے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ اس رضا کے مقام تک پہنچا دیجیے، اللہ ہر ایک کو پہنچا دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے، اللہ بچوں اور بچیوں کو امتحانات میں اعلیٰ نمبر کی کامیابی عطا فرمائیے، اللہ گھروں میں پیار و محبت کی زندگی نصیب فرمائیے، جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہر قسم کے ظلم و فساد سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرمائیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھا بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، انصاف کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اس ملک میں بسنے والے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے، سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اور اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ دور قریب جو لوگ بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ کہیں گے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ